ہے سر یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا، اس وقت کالے بادل چھا جائیں، سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں، ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود، گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی، وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟ تواڈے بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں پر حدیثیں شے ایک نہیں بنی انہاں کولوں. نہیں وہ حدیثیں نہ انہاں کولوں گھڑی بنی، نہ انہاں کولوں تیل دریافت ہویا، نہ بوئنگ جہاز بنیا. ٹھیک ہے، نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا وہ جناب شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں، کندھا ان کا چھلا ہوا تھا، انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی، انہوں میں سہارا دے کے آیا، کندھا چھل گیا. نہیں اصل میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے کیونکہ کہتے ہیں وہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حوالے سے وہ نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں آج کل پھر وہ ٹچ اسکرین موبائل بھی یوز نہیں کرتے استعمال بس ضرورت کے تحت مجبوری ہے. جو سر ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں دیں نا آپ. ٹھیک ہے، آپ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں گوروں کا، گاڑیاں ان کی استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں آپ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یہ تو عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فعال ہوتی ہیں، اس میں آتا ہے. گھڑی میں یہ قرآن پاک کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرنٹنگ پریس بنایا تھا جس میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں؟ شافات پرنٹنگ پریس تو لکھا ہوا ہے لیکن سر نہ یہ شافات نے بنایا ہوا ہے اور نہ ہمارے کسی بزرگ نے بنایا ہوا ہے، گوروں کا لگایا ہوا پرنٹنگ پریس ہے. یہ دارالاسلام کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں حدیث کی، گوروں نے لگایا. خرید فروخت تو جائز ہے نا مشینری وغیرہ. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ آپ کی اینڈرائڈ ایپ مسلم پرو پتہ کس نے بنائی ہے؟ کرسچن نے بنائی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی یہ اینڈرائڈ ایپ جو ہے اے بھی لے جاؤ آج. اور یار اونتے بزرگ تھوڑے پڑھ لکھ کے سن، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے اس وقت دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، اون ہی کچھ کر دیں دے. ابھی بھی مسلم پرو جو ہے وہ ایک کرسچن نے بنائی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ اس طرح کی ایپس کی وجہ سے اب آسانی ہو گئی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی، کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا. اس کے لیے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. میرے خیال سے پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں. نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں آئے تھے. کس لیے آئے تھے وہ؟ اچھا تسی دس دو کس واسطے آئے سن اور میں دساں گا وہ کام بھی انہوں نے صحیح نہیں کی.